السلام علیکم۔ میں حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیائے حکمت بشیر احمد۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے دوستو، میں ایک نسخہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ نسخہ ہے جست شعلہ بند چاندی کے گھر میں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی نسخے آپ لوگوں کو دیتا رہا ہوں، میں یہ نسخہ صرف اپنے مخلص دوستوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر میرا کوئی بھائی یہ نسخہ بنانا چاہے تو بنا لے انشاءاللہ۔ اگر میرے خدا نے چاہا تو یہ جست شعلہ بند قائم النار ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا لمبا تو ہے، اور تھوڑا سا اس میں پیسے بھی خرچ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آپ نے جی ایک پاؤ جست لینی ہے، وہ لے کر آپ نے اس کے علاوہ 1 کلو سرسوں کا تیل لینا ہے۔ 1 کلو سرسوں کے تیل کے علاوہ آپ نے یہ چیزیں 4 میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی یاد رکھیں۔ کاسٹک سوڈا، کاسٹک پتری، کاسٹک پتری 1 شٹانک، گندھک 1 شٹانک، سرخ کائی 1 شٹانک، نشادر 1 شٹانک۔ پھر سن لیں، کاسٹک پتری، گندھک، سرخ کائی اور نشادر، یہ سب 5-5 گرام یا 5-5 تولے۔ یہ چاروں چیزیں 5-5 تولے لینے ہیں۔ نشادر، گندھک، کاسٹک پتری، سرخ کائی، یہ 5-5 تولے لینے ہیں۔ ان کو سرسوں کے تیل کے اندر ڈال دینا ہے۔ ان کو باریک پیس کر سرسوں کے تیل کے اندر ڈال دینا ہے، اور سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کریں گے۔ یہ تمام چیزیں حل ہو گئیں۔ جب یہ حل ہو جائیں تو آپ نے 50 گرام یہ دادڑ مرچ ہوتی ہے، سرخ رنگ کی مرچ کے بیج، وہ 50 گرام وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں، سرسوں کے تیل کے اندر وہ بھی 50 گرام ڈال دینے ہیں۔ جب وہ بھی ڈال دیں تو اس کے بعد آپ نے 1 پاؤ جست کو گلا کر کسی اچھے سے برتن میں اس تیل کو رکھیں۔ سٹیل کا جو بڑا جگ ہوتا ہے اس میں بھی تیل کو رکھ سکتے ہیں، کسی اور برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوہے کے برتن میں رکھنے سے بھی کام بن جاتا ہے، لیکن میں تو سٹیل کے برتن کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، پگھلا کر اس تیل میں آپ نے جست کو پگھلا کر 1 پاؤ جست کو پگھلا کر اس میں بجھاؤ دینے ہیں تقریباً 7۔ اگر جست 7 بجھاؤ میں بن جائے تو کیا بات ہے۔ 7 بجھاؤ دینے کے بعد آپ جست کو چیک کریں۔ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی جست لے کر اس کو آپ چرخاؤ کی حالت تک گرم کریں، یعنی کہ چرخ دے دیں اس جست کو۔ جب وہ چرخ دیں تو اس کا شعلہ نہ نکلے اور وہ مکمل طور پر پوری کی پوری ہو۔ اگر 1 رتی ہے تو 1 رتی ہو۔
ایک ماشا ہے تو ایک ماشا رہے، اس کا وزن کم نہ ہو، یہ ہے مکمل۔ اور اس وقت یہ اتنی صاف شفاف چاندی کی طرح چمکدار بن جاتی ہے۔ اگر 7 بجاؤ میں تھوڑی سی کسر باقی رہے تو 4 بجاؤ اور دے دیں، 11 بجاؤ سے زیادہ بجاوے نہیں دینے پڑتے۔ اور اس وقت اس جست کا وزن تقریباً 170-80 گرام رہ جاتا ہے۔ جست 70-80 گرام گھٹ جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، اس کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک خصوصی جست ہے، جو میرا بھائی اس جست کی تلاش میں ہے وہ بنا سکتا ہے۔ یہ جست جوڑے میں بھی چلی جاتی ہے، مگر یہ چاندی کے جوڑے میں جائے گی۔ اگر کوئی میرا بھائی اس کو کسی اکثیری نسخے میں ڈالنا چاہتا ہے، جہاں جست کا کچھ بنانا، یا اگر رنگ کے لیے استعمال کرنا چاہے تو یہ جست اس کے لیے بڑے کام کر سکتی ہے۔ اکثیروں میں یہ کیونکہ کیم النار ہے اور شعلہ بند ہے، یہ بذات خود کافی کام کرتی ہے۔ آپ جب بنائیں گے تو اس کو اگر تانبے پہ ڈالیں گے تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جست کیا چیز ہے، لیکن اس کا چاندی کے ساتھ مکمل طور پر جوڑا بنتا ہے۔ یہ جب چاندی کے ساتھ ملا کر آپ تانبے پر نہارا کریں گی تو یہ بھی چاندی کی طرح تانبے پر آ جاتی ہے۔ پھر اور کوئی بات میں پھر کہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد رکھیں، بعد میں نسخے کو کریں۔ نسخے صحیح ہوتے ہیں، ہم سے بنانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی کئی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہیں۔ یا میرے وہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا نسخہ بنایا جی وہ ویسا ہوا، میں نے نقصان کر دیا۔ کوئی کسی کا نقصان نہ ہی کراتا ہے اور نہ ہی کوئی کرتا ہے، کسی کے پیچھے لگ گیا۔ اور جو بھی کوئی شوق رکھتا ہے تو وہ صرف اپنی خاطر شوق رکھتا ہے، کسی کی خاطر کوئی شوق نہیں کرتا۔ اپنے دل سے فلاں جی شخص وہ جی غلط نسخے بتا رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور یار اگر کوئی غلط نسخہ بتا رہا ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ خواہ وہ میں ہوں کوئی اور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، جب تمہارا ذہن، تم خود عاقل بالغ ہو، تمہارا ذہن ایک نسخے پر مطمئن ہی نہیں تو پھر اس نسخے کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب یہی آپ جست بنائیں گے، آگے اس کا پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے کہ اس کو کہاں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ میں نے تو بتا دیا ہے کہ یہ چاندی کے ساتھ املان ہو جائے گا اور اتنا صاف شفاف ہو جائے گا۔ ہاں، اپنی عقل سے بھی اس جست کو جہاں جہاں استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک میں بات بتا دوں، یہ جست جب بتائیں تو آپ نے کسوٹی کے اوپر اس کی کس لگانی ہے، کس لگانے کے بعد اس کو تیزاب شورا لگانا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جست آپ نے کیا بنائی ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو۔ تو میرے بھائی حضرات، آخر میں پھر درود و پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ ہی ہے جو ہمیشہ انسان کی مدد کرتا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ بس اپنے شوق کو اپنی حد تک رکھو، زیادہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسروں کی اگر تمہارے دل کو تسلی ہو کہ یہ نسخہ میں بناؤں گا تو بن جائے گا،
پھر اس نسخے کو ہاتھ لگاؤ اور بناؤ۔ میں کسی کا نقصان نہیں کرانا چاہتا۔ دیکھو جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پر آئے ہیں، دیکھو انہوں نے اپنے نسخے بتا دیے۔ میں تو کسی کو بھی غلط نہیں کہوں گا کہ فلاں نسخہ یہ فلاں کا غلط ہے، فلاں کا سچ ہے۔ انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، آپ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اگر ان کے نسخوں سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچائے، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی اچھائی بیان کریں، آپ ان کو ہی برا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود برے ہوتے ہیں اور دوسروں کو برا کہتے ہیں۔ یا اللہ، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہر سچے مسلمان کو کامیاب کر، ہر میدان میں کامیاب کر۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد۔ اگر کسی میرے بھائی کو میرا نسخہ پسند آئے تو لائک سبسکرائب کر دیں۔ یہ تو آپ کی مہربانی، نہ کریں پھر بھی آپ کی مہربانی۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد۔